میں گزارش کروں گا نائب محتمم جامعہ صفہ سعید آباد کراچی و معروف مذہبی اسکالر محترم جناب مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ روسٹم پر تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب مفتی محمد زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں کسی دینی طالب علم کی حیثیت سے شرکت کے بجائے دراصل میں مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ اور اسی طرح ہمارے مخدوم گرامی قدر جناب حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب مفتی فضل سبحان صاحب کے حکم پر ایک عینی شاہد کی حیثیت سے شریک ہوا ہوں۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام سنا تھا، نوشہرہ میں جا کر کے اس یتیم خانے امہ چلڈرن اکیڈمی کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ انتہائی اعلیٰ تعلیم، شاندار انتظام کفالت اور انتہائی خوبصورتی نظم و ضبط کے ساتھ جس حسن انتظام اور شاندار انداز میں یتیم بچوں کی تربیت، تعلیم اور کفالت کا انتظام کیا گیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ویسے تو چونکہ برادر عزیز نے بتایا ہے، ٹائم بھی کم ہے، سورہ دہر آیت نمبر 8 یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، سورہ ماعون آیت نمبر 3 ولا یحض علی طعام المسکین، سورہ بلد آیت نمبر 14 اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ کچھ درجنوں مقامات پر قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت، کفالت، ان کو کھانا کھلانے کی بڑی زبردست غیر معمولی ترغیب آئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے، یہ پروگرام کوئی ڈونیشن جمع کرنے یا یہ پروگرام کسی اپیل کا سے زیادہ اہمیت اس اعتبار سے رکھتا ہے کہ یہاں آوازہ لگنا چاہیے کہ آئے ہوئے تمام کے تمام حاضرین، ناظرین اور شرکاء کسی طرح امہ ویلفیئر اکیڈمی نوشہرہ کا دورہ کریں اور جا کر کے دیکھیں کہ کیا شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ مجھے وہاں جانے کے بعد مادر علمی دارالعلوم کراچی کی عمارتیں یاد آئیں، صفائی کا کیا خوبصورت نظم۔ مولانا ادریس صاحب اگر صرف یہ کام کرتے کہ یتیم بچوں کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کرنے کے بعد وہاں کسی کمرے میں ان کو بٹھاتے، کسی ہال کے اندر رکھ لیتے اور صرف مقررہ اوقات میں ان کو روٹی کھلا دیا کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ اور پاکستان پر ان کا احسان عظیم ہوتا۔ مگر اس تک محدود نہیں، شاندار میٹرک کی تعلیم، قرآن و حدیث کی زبردست تعلیم، معیاری تعلیم، میٹرک کے بعد ایف ایس سی، بی اے، حتیٰ کہ وہ یتیم بچے اس اکیڈمی سے فارغ ہونے کے بعد کسی کالج اور یونیورسٹی گئے، وہاں تک ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، پھر جو مطبخ کا نظام، ٹیکنیکل تعلیم کے اندرونی ادارے، یہاں تک کہ آپ اس کی مسجد، ہاسٹل، آپ اس کے بیڈ روم، وہاں پر موجود جو موچیوں کا انتظام کیا گیا ہے، درزیوں کا جو انتظام کیا گیا ہے، کپڑے دھونے کے لانڈری اور دھوبیوں کا جو انتظام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے اگر بچوں کو چائے کے لیے دودھ چاہیے تو وہ دودھ ملک پیک یا باہر سے پیکٹ نہیں آئے گا، اس کے لیے 350 آئرلینڈ سے شاندار گائے اور جانور منگا کر جانوروں کا فارم ہاؤس بنا دیا گیا۔ اگر وہاں پر غذا چاہیے اس کے لیے زمینیں خرید کر کاشتکاری کے لیے مختص زمینیں کر دی گئیں، وہاں پر اگر کپڑا چاہیے تو کپڑے کے لیے زبردست فیکٹری لگا دی گئی، وہاں پر اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس کی باقاعدہ انڈسٹری لگا دی گئی ہے۔ آپ جائیے، جا کر کے دیکھیں اور اس کا حسن انتظام آپ دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں آفاقی سوچ رکھنے والے، عبقری سوچ رکھنے والے، انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اپنا گھر بناتے بناتے،
یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ادارے بناتے ہیں اور لوگوں کے لیے سوچتے ہیں۔ 800 سے زیادہ یتیم بچے وہاں الحمدللہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، اچھا صبح کا لباس الگ ہوگا، تعلیم کا لباس الگ ہوگا، رات کو سونے کا لباس الگ ہوگا، کھیل کا میدان الگ ہوگا، ٹیکنیکل تعلیم کے لیے ادارہ الگ ہوگا۔ کیا شاندار نظام انہوں نے وہاں بنایا ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ کمزوری ہمارے مارکیٹنگ مینیجر کی ہے۔ ابھی میں راستے میں یہ بات کہتا ہوا آ رہا تھا، نیوزی لینڈ کے مظلوم مقدس اور مبارک حسینی شہداء نے اپنا خون دے کر اسلام کا شاندار بیانیہ اور مقدمہ پوری دنیا کے اندر لڑ لیا ہے، مگر مسلم سربراہان مملکت دنیا کے اندر مسلمانوں کا اور اسلام کا مقدمہ ہمیشہ کمزور کیا کرتے ہیں۔ نعرہ لگنا چاہیے امہ ویلفیئر کے اندر، چلو چلو امہ ویلفیئر اکیڈمی نوشہرہ چلو، اسلامی پکنک کریں، ایک دینی تفریح کا پروگرام کریں اور ایک دن کم از کم وہاں جا کر کے رہیں اور دیکھیں گے کیا حسن انتظام اور کیا شاندار سسٹم انہوں نے وہاں پر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں مفتی فضل سبحان صاحب یہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے یہاں سندھ کے اور یہاں کے ماشاءاللہ بہت سارے کاموں کے روح رواں ہیں۔ مولانا ادریس صاحب یہ بنیادی طور پر وہ شخصیت ہیں جو ہم سب کی طرف سے داد تحسین کے لائق ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، خدا ان کی عمر کے اندر برکت دے۔ ایسے لوگ پاکستان کا اثاثہ ہیں، امت مسلمہ کی کریم ہیں، یہ امت مسلمہ کا حاصل اور خلاصہ ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیوں کو لے کر کے جائیے، ایک آدھ دن وہاں پر قیام کریں اور پھر وہاں کا نظام دیکھیں۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، پتہ چلا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ وہاں تشریف لے گئے۔ میں تو دینی مدارس کی قیادت سے بھی ایک بات کہتا ہوں، وہاں جائیں اور مدارس کو بھی کس طریقے سے حسن انتظام کے ساتھ چلایا جائے، یہ سبق بھی ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ کیا خوبصورت نظام ہے۔ حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، معلوم نہیں وہ پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے دین پڑھانا اور ایک ہے دین کا انتظام کرنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے دین کا انتظام کرنا دین پڑھانے سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ جو دین پڑھائے گا وہ 20 30 40 50 کو بیٹھا پڑھا رہا ہے، اور جو دین کا انتظام کرتا ہے اس کے انتظام کے ماتحت ہزاروں افراد دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کوڑھن، ان کا غم، ان کی فکر ہر لمحے امت کے لیے، انسانیت کے لیے، کبھی بدین میں نظر آئیں گے، کبھی تھر پارکر میں نظر آئیں گے، کبھی بلوچستان کے اندر نظر آئیں گے، کبھی کراچی کے اندر مدارس کے اندر چلتے نظر آئیں گے، کبھی کہیں پر پانی کا انتظام، کہیں مسجد کا انتظام۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں صرف یہ درخواست کروں گا، یہاں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام شرکاء اور اہالیان کراچی، باشندگان کراچی اور کراچی کے مخیر حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، خود یہاں رہتے ہوئے سالہ سال بیت جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، کسی ایک مدرسے کے اندر جانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس ایک سال میں 3 مرتبہ امہ ویلفیئر اکیڈمی نوشہرہ جا چکا ہوں، اور یہاں میرے کچھ میڈیا کے دوست، سما ٹی وی کے اور دوسرے چینلز کے حضرات آئے ہیں، ان حضرات سے بھی میں نے درخواست کی اور باقاعدہ لاہور سے میڈیا کے لوگوں کو میں وہاں لے کر کے گیا ہوں اور 1 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری بنوائی ہے۔ انی لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ غرض نہیں، صرف اور صرف ایک مفاد اور ایک غرض ہے، جو غرض، جو لالچ، جو مفاد حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب کو ہے، مفتی فضل سبحان صاحب کو ہے، ان حضرات کو ہے، اور وہ کیا قبر کشادہ بن جائے۔ یتیموں کے اوپر شفقت کی جو فضیلتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے، دنیا بہت فانی ہے، اس تھوڑی سی مختصر ترین زندگی کے اندر دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کا درد کھانا، دوسروں کی غمخواری کرنا اور دوسروں کے سر پر دست شفقت رکھنا، یہی زندگی کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ بخاری کی 3 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 باتوں کی شہادت دی ہے۔ انت تصل الرحم، تکسب المعدوم،
तहमिल कल तकरी ज़ईफ़ तुईन वाला नवाइबिल हक़। 10 बातों की शहादत है। इन 10 की 10 बातों के अंदर नमाज का जिक्र नहीं है, रोज़े, हज, तरावी, ज़िक्र, मुहासबा, मुराक़बा, तस्बीहात का तज़किरा नहीं है। क्या तज़किरा है? आप मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं, सोशल वर्किंग का काम करते हैं, गरीबों के, यतीमों के, फ़ुक़रा के, मसाकीन के आप मंबा, मलजा, मरकज़ और ठिकाना हैं। बुखारी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल, यतीमों के मरकज़ हैं, बेवगान के मरकज़ और मंबा, बलजा और ठिकाना है। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अली फ़रमाया करते थे उस दिन पर सबको रोना चाहिए, दिन तो गुज़र गया मगर मैं उसमें मखलूक़ खुदा के लिए कोई नफ़े का काम न कर सका। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।